آج نماز کے طریقے کے متعلق 9واں سبق آج ہے۔ کل اخیر میں گفتگو ہوئی تھی کہ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے کیا زمین پر رکھیں، اس کے بعد تو ٹوٹل جو ہمارے ابھی تک پوائنٹ ہوئے ہیں وہ 72 پوائنٹ ہے نا۔ اب آج دیکھیں، آج صرف سنت اور مستحب ہی ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں ہے۔ آگے جو سجدہ اور جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے۔ 73 نمبر پوائنٹ، اور جب سجدے سے اٹھے تو پہلے کیا اٹھائے؟ سنت۔ 74 نمبر پوائنٹ، پھر اس کے بعد میں یہ بھی کیا ہے؟ اس کے بعد 75 نمبر پوائنٹ، ہاتھ، یہ بھی کیا ہے؟ اس کے بعد 76 نمبر پوائنٹ، پھر گھٹنا، یہ بھی کیا ہے؟ جاتے سمے سب سے پہلے جو لگے گا زمین سے، واپس ہوتے سمے سب سے اخیر میں اٹھے گا۔ سمجھے؟ جاتے سمے سب سے پہلے کیا ہوا ہمارا؟ گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر تو جو سب سے اخیر میں تھا وہ واپس ہوتے ہوئے سب سے پہلے، اور جو سب سے شروع میں تھا وہ سب سے اخیر میں ہو جائے گا، یعنی واپس آتے وقت سب سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا، یہ سنت ہے۔ 77 نمبر پوائنٹ، دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھنا، اور اگر کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو تو پہلے دایاں رکھنا پھر بایاں رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 78، سجدے میں بازو، یہ جو ہے نا بازو کروٹوں سے، تو سجدے میں بازو کروٹوں سے الگ ہو، اس طرح ملا کے نہیں کرنا ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ نوٹ۔ مگر جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے، اس لیے کہ آپ صف میں پھیلائیں گے تو پھر بغل والے کو تکلیف ہوگی۔ اس بنیاد پر جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو خوب جدا کر کے رکھیں اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بکری کا چھوٹا بچہ بھی گزر جائے، یعنی اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، خوب کھل کر کے سجدہ ہو، لیکن جب صف میں رہیں گے تو جدا نہیں ہوگا یہ، ٹھیک۔ نمبر 79، رانے پیٹ سے الگ ہو، یہ پیٹ ہے، یہ ران ہے، تو سجدے میں ران کا پیٹ سے الگ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ 80 نمبر پوائنٹ، کلائیاں زمین پر نہ بچھانا، یہ کلائیاں، اس کو زمین پر نہ بچھانا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت۔ حدیث میں آیا ہے کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے، اس طرح کہ کتا ایسے بیٹھتا ہے، تو جب سجدہ کریں تو کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ اور میرے آقا فرماتے جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے، یہ ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے اور کوہنیاں اٹھا لے، یہ ہتھیلی رکھ دی آپ نے، اب کوہنی اٹھا لے اوپر، نیچے رکھ دیں گے تو یہ کس کی طرح ہو جائے گا؟ کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھا، بتائے تو بہت سارے لوگ سجدہ کرتے اسی طرح سے، کتے کی طرح کلائیاں بچھا لیتے ہیں۔ اب یہ لفظ حدیث پاک کے ہیں کہ کتنا محتاط رہنے کا، اور یہ چیز کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب کلائیاں اٹھا کر کے رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کرانے کے لیے کیا فرمایا؟ کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ وہ تو فرض اور پھر واجب کا مسئلہ کہاں سے آئے؟ تو اس سے بھی زیادہ اوپر کا درجہ، سنت کے خلاف اگر کوئی کرے تو حضور نے فرمایا کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے، تو اس وجہ سے کلائی کیا کرنے کا؟ زمین سے اٹھا کر کے رکھنے کا۔ نوٹ، عورت سمٹ کر سجدہ کرے۔ اب ہمارا کیا رہے گا؟ سجدے میں بازو جو ہے 78 نمبر پوائنٹ میں تھا کیا؟ سجدے میں بازو کروٹوں سے الگ ہونا، یہ الگ رہے گا، رانے پیٹ سے الگ رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دے، پیٹ ران سے ملا دے، یعنی عورت کا یہ ملا ہوا رہے گا، پیٹ ران سے ملائے، ران کو یہ حصہ ران کا یہ پنڈلی کہلاتا ہے، یہ ران،
تو ران کا یہ والا حصہ پیٹ سے ملے گا، ران کا یہ والا حصہ پنڈلی سے ملے گا، اور پھر فرمایا پنڈلیاں کس سے ملا دے؟ پنڈلی یہ حصہ اس کو زمین سے ملا دے. تو پیٹ ران سے، ران پنڈلی سے، اور پنڈلی کا یہ حصہ زمین سے ملا دے. اس طرح عورت سجدہ کرے گی، لیکن مرد کا سجدہ سب الگ رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں دیکھیں 81 نمبر پوائنٹ، سجدوں میں انگلیاں قبلہ کی طرف ہونا. سجدوں میں انگلیاں کدھر ہوں گی؟ قبلہ کی طرف ہوں گی. یہ پاؤں کی انگلیاں، جب پاؤں میں آپ اپنی 10 انگلیوں کو دبا دیں گے تو کدھر ہوں گا؟ قبلہ کی طرف. اور ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ کی سمت ہوں گی. اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف. نمبر 82، پوائنٹ نمبر 82، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا. رکوع میں ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہوں گی؟ کھلی ہوئی. سجدے میں کیا ہوں گی؟ ملی ہوئی. پوائنٹ نمبر 83، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور 10 کا قبلہ کی طرف ہونا. یعنی 10، اب ظاہر سی بات ہے جب انگلیاں دبیں گی تو خود ہی ان کا قبلہ جو ہے ہو جائے گا، ہے نا. لیکن جب دبیں گی ہی نہیں تو قبلہ تو زمین کی طرف رہے گا ان کا. تو قبلہ زمین کی طرف نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے نا. تو جدھر آپ کا رخ ہے، تو اگر آپ اپنی انگلیوں کو دبائیں گے تو انگلیاں کدھر ہو جائیں گی؟ قبلہ کی طرف ہو جائیں گی. تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. پوائنٹ نمبر 84، 84، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا. یعنی جب جلسے میں بیٹھیں گے تو کیسا؟ سیدھا قدم ادھر کا جو ہمارا رائٹ پاؤں ہے اس کو کھڑا کر کے الٹا بچھا کر کے اس پر بیٹھیں گے. یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. پوائنٹ نمبر 85، ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا. جو ہمارا یہ حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، اس کے اوپر ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. پوائنٹ نمبر 86، سجدے میں ناک کی طرف دیکھنا. جب ہم سجدے میں ہوں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ ناک کی طرف. جب قیام کے اندر ہوں گے تب کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ. رکوع میں ہوں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ پاؤں کی پیٹھ پر. اور جب سجدے میں ہوں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ ناک کی طرف. اور سب کیا ہے؟ مستحب ہے. پوائنٹ نمبر 87، 87، منفرد کو یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا. 3 بار کتنا کیا ہے؟ سنت. 3 بار سے زیادہ کیا ہے؟ اب وہ اکیلے پڑھنے والا کتنا بھی بولے، سجدہ کر لے فجر تک بولتا رہے، ہے نا، کتنا بھی بولے، سب کیا ہے؟ وہ مستحب. امام کے لیے مستحب 5 مرتبہ کہنا ہے بس. امام اگر پڑھا رہا ہے نماز تو وہ سجدے میں تسبیح کتنی مرتبہ کہے گا؟ 5 مرتبہ. امام کے لیے 5 مرتبہ مستحب ہے. پوائنٹ نمبر 89، 89، سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا. بلا حائل یعنی بیچ میں کوئی چیز نہ رہے. سجدہ زمین پر، ایک قالین بھی نہ رہے، قالین بھی نہ رہے. یہ مستحب ہے نا اصل میں. تو اسی میں خشوع و خضوع زیادہ ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے، آپ نے اکثر حدیثوں میں سنا ہوگا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر کے آتے تو کچھ مٹی کے آثار آپ کے چہرے پر ہوا کرتے تھے. تو آپ یا تو کیونکہ مسجد نبوی شریف میں پہلے کہاں یہ سب چیزیں تھیں. اسی طرح صحابہ کرام کہیں جاتے تھے تو جہاں زمین کا حصہ، کیونکہ حضور فرماتے اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، تو صحابہ جہاں جگہ ملتی تھی، زمین پاک ہوتی تھی، نماز ادا کر لیتے تھے. تو زمین پر، یہاں زمین سے مراد نیچے سجدہ نہیں، زمین سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آپ کی پیشانی کے درمیان کچھ بھی نہ رہے، نہ مصلی نہ قالین، کچھ بھی نہ رہے. ایسی زمین پر سجدہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی اس پہ ثواب ہے اور اسی میں خشوع و خضوع بھی زیادہ ہے. عاجزی بھی اسی میں ہے کہ ہم مٹی سے ہیں اور سجدہ کرتے وقت مٹی سے مل بھی جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 90، جب دونوں سجدے کر لے یا قعدہ اولا مکمل کر لے، یعنی دوسری مرتبہ جب ہم نماز میں بیٹھتے یہ مکمل کر لے تو رکعت کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو پنجوں کے بل، پنجے کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری پاؤں کی انگلی ہوتی ہے نا، پاؤں کی انگلی کا یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کے بل اٹھنا اس طرح سے. تو یہ کیا ہے نماز کے اندر؟ سنت ہے یہ.
نمبر 91 گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح سے اٹھنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ تو آج جو ہے درس میں سنت اور مستحب یہی چیزیں تھیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جو ہے اب ہمارے پورے پوائنٹ جو ہے 91 ہو گئے، 134 پوائنٹ میں سے نماز کے ٹوٹل پوائنٹ جو ہم نے تیار کیے 134، اس میں سے 91 پوائنٹ سجدے تک کے اور جلسے تک کے ہو چکے ہیں۔